سوئے مدینہ راہ میں سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 18 محرم الحرام 1440 ہجری مطابق 28 ستمبر 2018 عیسوی کا یہ شفا شریف کا درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے والی درس میں حضور کے اسماء مبارکہ کی برکات کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ اس فصل میں جو 14ویں فصل ہے، اس میں حضور کے نام مبارک کی شرافت و عظمت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے کتنے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اس پر گفتگو ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ اب تک کہ لوگوں نے تو صرف 2 نام کا احاطہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ایک رؤوف اور ایک رحیم۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو کھولا، انشراح صدر ہوا، اور میں نے قرآن مقدس میں غور و خوض کرنا شروع کیا تو مجھے 30 نام 30 نیمز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ملے جو اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ یعنی وہ 30 نام جو خاص اللہ کی اسماء صفاتیہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اسماء صفاتیہ میں عطا فرما دیا۔ تو اسی بحث کو یہاں شروع کر رہے ہیں۔ پوری بحث تو ہم نہیں کر پائیں گے آج، لیکن آدھی کو انشاءاللہ آج کریں گے، آدھی کو اگلے باب میں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِكَرَامَةٍ خَلَعَهَا عَلَيْهِمْ مِنْ أَسْمَائِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو اپنے ناموں کی مقدس لباس پہنایا، یعنی ان کو وہ نام مبارک عطا فرمائے، اور اس میں سے کچھ گنایا بھی ہے یہاں پہ، جیسے اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کے لیے علیم اور حلیم کا نام دیا گیا، اور علیم اور حلیم بھی اللہ جل شانہ کی اسماء صفاتیہ سے ہیں۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی حلیم کہا گیا، نوح علیہ السلام کو شکور کہا گیا، سب اللہ کے اسماء صفاتیہ ہیں۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو بر، اور موسیٰ علیہ السلام کو کریم و قوی کہا گیا، کریم و قوی کہا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو حفیظ علیم علیہم کہا گیا، اور ایوب علیہ السلام کو صابر، اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد، کما نطق بذلک الکتاب العزیز، جیسا کہ کتاب اللہ قرآن مقدس میں یہ بات آئی ہوئی ہے جہاں پہ ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء و مرسلین کو بھی اپنے صفاتی نام سے نوازا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے
وفضل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بأن حلّاہ منہا فی کتابہ العزیز وعلی السنۃ انبیائہ بعدۃ کثیرہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میں فضیلت عطا فرمائی، اور قرآن مقدس میں اور ما سبق انبیاء و مرسلین کے زبانوں پر حضور کے بہت سارے ناموں کو جاری فرمایا، اسی کو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب اس میں غور و خوض کیا تو ان دونوں ناموں کے علاوہ، یعنی رؤوف و رحیم کے علاوہ اور بھی نام ملے۔ وحررنا منہا فی ھذا الفصل نحو 30 اسماء ولعل اللہ تعالی کما الہم الی ما علم منہا حققہ یتم النعمۃ بإبانۃ ما لم یظہرہ لنا الآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ظاہر فرمایا اور ہمارے دل کے اندر یہ الہام فرمایا، تو ہم نے حضور کے اسماء مبارکہ کو جو اللہ جل شانہ کے اسماء کریمانہ سے ہیں منتخب کیا۔ فمن اسمائہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حمید بھی ہے، اور یہ حمید معنی میں محمود کے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمید معنی ہوتا ہے یا تو بہت زیادہ تعریف کرنے والا یا بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لأنہ حمد نفسہ وحمدہ عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی خود بڑی تعریف فرمائی ہے، اور اس کے بندے بھی اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ ہر ایک بندے مومن رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی تعریف کرتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں ہمارا پہلا جملہ جو ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ تو یہ کہ حامد کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا حمد فرمانے والا ہے، تعریف فرمانے والا ہے۔ وَلِأَعْمَالِ الطَّاعَاتِ، اور جو بندے یعنی اطاعت شعار ہوتے ہیں ان کی تعریفات فرماتا ہے وہ۔ اور وسمى النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدً و احمدا، اور انہی حمدن یا حامدن یا حمیدن یا محمودن سے نکلے ہوئے کلمات محمد اور احمد بھی ہیں، اور ان ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سرفراز فرمایا ہے۔ تو گویا کہ خدا کی ذات بھی حمید ہے اور رسول کی ذات بھی حامد ہے، خدا کی ذات بھی حامد و محمود ہے اور رسول کی ذات بھی حامد و محمود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں یہ کلمات کہ حامد یا حمید یا محمود، یہ دراصل وقع فی زبر داؤد، یہی بات داؤد علیہ السلام کی کتاب جو زبور شریف تھی ان کے جو اجزاء اور ٹکڑے تھے ان کے اندر بھی مذکور فرمائی گئی ہے۔ اور احمد معنی میں ہے اکبر من حمیدہ و اجل من حمیدہ، ایسی ذات جو بہت ہی زیادہ عظمت و فضیلت کے ساتھ تعریف کرے۔ وقد اشار الی نحو ھذا، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اسی یعنی حضور کی ذات بہت ہی زیادہ تعریف کرنے والی ہے، تعریف کی جانے والی ہے۔ حضرت حسان کا یہ شعر ان کے کلمات مبارکہ سے، ان کے دیوان سے بڑی مشہور ترین نعت پاک ہے یہ۔ اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح یشہد، اسی کا ایک شعر یہ ہے وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مشتق کر دیا ہے، نکالا ہے۔ کیا مطلب؟ حا میم دال، یہ 3 لیٹر جو حمد ہے اسی سے حامد، حمید، حمد، احمد، محمود، حماد یہ سب بنتے ہیں۔ اور انہی حامیم دال کے مجموعے حمید جو اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ اس میں بھی ہے، اور احمد و محمد جو رسول کی صفت کریمہ اس میں بھی ہے، محمود جو اللہ جل شانہ کی صفات پاک ہے، اور وہی محمود رسول پاک کی صفات پاک ہے۔ تو گویا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے ساتھ رسول پاک کے نام کو مشتق کر رکھا ہے، تو عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ میں سے رؤوف و رحیم بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ رؤوف اور رحیم یہ دونوں قریب المعنی ہیں، یعنی مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبارک میں نبی پاک کو بھی اسی نام سے یاد فرمایا ہے، تو جہاں سے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور کی شان پاک یہ ہے کہ حضور مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو وہی رؤوف اللہ بھی ہے، وہی رؤوف اللہ رسول بھی ہیں، وہی رحیم اللہ بھی ہے، وہی رحیم جو ہے وہ حضور بھی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے رؤوف ہے، اور اس نے نبی پاک کے درجات کو اتنا بلند فرمایا کہ حضور مومنوں پر رحمان و رحیم ہیں، رؤوف و رحیم ہیں، حضور مومنوں پر مہربانی فرمانے والے ہیں اور مومنوں کے ساتھ شفقت و محبت فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نام پاک کو، رسول اکرم کو یوں بھی دے دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الحق المبین بھی ہے، اور یہ لفظ مبین جو حضور کے یعنی اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے ہے، یہی نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی دے رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو، وَمَعْنَى الْحَقُّ وَالْمَوْجُودُ، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موجود ہونا۔ وَالْمُتَحَقَّقُ أَمْرُهُ، اور جو امر کے متحقق ہو۔ وَكَذَلِكَ الْمُبِينُ أَيْ الْبَيِّنُ أَمْرُهُ، اس طرح سے مبین کہ جو امر بالکل ظاہر ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ وَآلِهَتُهُ بانا و ابانا بمعنی واحد، اور اس کی الوہیت، معبودیت ظاہر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ مبین، چاہے بانا سے لو چاہے ابانا سے لو، دونوں کا مطلب یہی ظاہر ہے۔ اور یہی کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَسَمَّى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ، یہاں تک کہ تمہارے پاس حق آیا اور رسول مبین تشریف لائے۔ تو مبین یہی صفت اللہ نے اپنے لیے بھی رکھی ہے، اور وہی صفت اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اس سے حضور کی عظمت اور آپ کی بزرگی اور برتری اور بلندی ظاہر ہوتی ہے کہ جو شرف و اعزاز، جو عزت، جو کرامت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، وجودی طور پر، جسمانی طور پر اور اسمائی طور پر، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو انتہائی مکرم اور معظم فرمایا ہے۔ کہہ رہے کہ دیکھو، دوسری جگہ آیا ہوا ہے سورہ حجر شریف کے اندر، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، تم فرما دو میں ڈر سنانے والا ہوں، کھلی ہوئی ڈر۔ تو کہیں نذیر مبین، یہ بھی حضور کی صفت ہے، حالانکہ وہی مبین اللہ کی صفت پاک ہے۔ اور فرمایا کہ سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے جاءہم الحق من ربکم، کہ تمہاری طرف سے حق آ گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ حق سے مراد حضور کی ذات پاک ہے یا قرآن پاک ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی وہی آیت کریمہ جو اوپر بیان فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمات اپنی ذات پاک کے لیے منتخب فرمائے، وہی کلمات نبی پاک کے لیے منتخب فرمائے۔ تو اللہ نے اپنے ذات کے لیے بھی حق المبین منتخب فرمایا، اور حق المبین حضور کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو گویا کہ جو صفت اللہ نے اپنی رکھی تھی، وہی صفت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ انعام شریف میں آیا ہوا ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو ان لوگوں نے حق کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا۔ تو حق سے مراد کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قیل محمد، یا تو حق سے مراد رسول پاک ہیں، وقیل القرآن، یا تو اس سے مراد قرآن ہے کہ قرآن جب ان مشرکین عرب کے پاس، کفار عرب کے پاس آیا یا رسول پاک تشریف لائے، تو ان لوگوں نے حضور کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس قول کی بنیاد پر بھی حضور کی شان پاک المبین ہونا ثابت ہے، اور الحق ہونا ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہی لفظ
حق ذات باری میں استعمال کرتے ہیں، اور یہی حق لفظ ذات رسالت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات یہ بتائی ہے، اس کا فرق واضح کیا ہے کہ وہ لفظ حق جو ذات باری کے لیے بولا جاتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے، اور جو لفظ حق حضور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ دراصل باطل کے معنی، باطل کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے، کہ باطل کے مقابلے میں جب حق بولا جائے گا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، تو یہاں پہ جو حق استعمال کیا گیا حضور کے لیے وہ باطل کے مقابل میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہی لفظ حق حضور کے لیے بھی ثابت ہے۔ فرق ہے معنوی اعتبار سے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور جو فرمایا گیا کہ المبین اور النذیر المبین، یا سورہ زخرف کے اندر حتی جاء بالحق ورسول مبین، کہہ رہے ہیں المبین البین امرہ ورسالتہ، کہ جو اپنے امر کو واضح طور پر بیان فرما دے۔ المبین عن اللہ تعالی ما بعثہ بہ کما قال تعالی، کہ وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بیان فرمانے والے ہیں، واضح فرمانے والے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا، جیسا کہ قرآن مقدسی کی آیت کریمہ ہے لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے بیان فرمائیں جو ان پر نازل کیا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے۔ تو اتنے اسماء مبارکہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کیا مایا ہے، رؤوف، رحیم، الحق المبین، اور اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ومن اسمائہ تعالی النور، اور اللہ تعالیٰ ہی کے مبارک صفتی ناموں میں سے نور بھی ہے، النور۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو یہ لفظ نور اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ سے ہے، اس کی صفت مبارکہ، اس کا نام ہے یہ۔ تو کہہ رہے ہیں نور مطلب کیا ہوتا ہے، وہ معنی ہو ذو یعنی نور والا، تو کیا ہوا، اے خالقہ، اللہ تعالیٰ اس کا پیدا فرمانے والا ہے، یا ہے کہ او منور السماوات والارض بالانوار، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں و آسمانوں کو نور سے چمکانے والا ہے، یا ہے کہ وہ منور قلوب المؤمنین بالہدایت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے ذریعہ مومنوں کے دلوں کو روشن فرمانے والا ہے۔ لیکن یہی لفظ نور اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ قرآن پاک سورہ مائدہ شریف کی آیت کریمہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ تو حضور کی ذات پاک نور ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، المصنف کے اندر امام عبدالرزاق بیان فرماتے ہیں کہ ہم سورج کی روشنی، چاند سورج کی روشنی میں، چراغ کی روشنی میں دیکھتے تو حضور کے جسم انور کا سایہ ہم کو نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ میرا ایک بڑا پسندیدہ شعر ابھی حافظ سلطان کریم نے پڑھا تھا اس دن، وہ نور ہیں گرچہ ہیں لباس بشری میں، اے چشم فلک دیکھ لے سایہ تو نہیں ہے۔ حضور کے جسم انور کا سایہ نہیں پڑا کرتا تھا، اس لیے کہ حضور نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نور سے کون مراد، قیل محمد، یا تو حضور کی ذات پاک ہے، وقیل القرآن، یا تو قرآن کی ذات پاک ہے۔ اور پھر اسی سے مشتق دیکھیں، وقال فیہ سراجا منیرا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بھی فرمایا سورہ احزاب میں۔ سمی بذلک لوضوح امرہ و بیان نبوتہ و تنویر قلوب المؤمنین والعارفین بما جاء بہ، کہہ رہے ہیں کہ حضور روشن چراغ۔ تو سراج منیر حضور کیسے ہیں، کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یا تو حضور نے وہ امور جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ان کی وضاحت فرما دی، اور یا تو اپنی نبوت کے معاملات کو کلی طور پر بیان فرمایا، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر کے آئے اس سے عارفوں کے اور مومنوں کے دلوں کو منور فرما دیا،
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ دل جو شرک و کفر سے بالکل تاریک ہو چکے تھے، بالکل تاریک ہو چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا روشن فرما دیا کہ وہ تاریخ انسانیت کے ایسے قداور افراد بن گئے کہ وہی عمر فاروق ہیں، عمر فاروق، وہی خالد بن ولید ہیں، حضرت عمرو بن عاص ہیں۔ یہ لوگ اسلام لانے سے پہلے کس صورت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، نور بنا کر کے بھیجا، تو اس نور کے اثرات نے ان کے دلوں کو ایسا منور کر دیا کہ تاریخ انسانیت میں نبی اور رسول کو چھوڑ کر کے عمر فاروق کی پرسنالٹی کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ پورے انبیاء اور مرسلین کی ذات الگ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بڑے خصوص کے ساتھ نوازتا ہے، ان کو الگ کر دو تاریخ سے، انسانیت کی تاریخ سے۔ تو عمر فاروق کی تنہا وہ ذات ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے مقابل میں کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا ہے، کتنا بڑا بھی ہو جائے۔ فرماتے ہیں اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام شہید بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العالم، جانکار، یا یہ کہ الشاہد علی عباد یوم القیامہ، اپنے بندوں پر قیامت کے دن گواہ۔ کہہ رہے ہیں کہ وسماہ شہیداً، اور اسی لفظ شہید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو منسوب فرمایا اور یہ نام حضور کو عطا فرما دیا۔ تو شہید اللہ بھی ہے اور شہید رسول بھی ہے، لیکن معنی کیا ہے شہید کا؟ مطلب عالم یا ایک ہی گواہ۔ اب دیکھو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے انا ارسلناک شاہدا، یہ رسول ہمیں تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا ہے۔ شاہد معنی میں شہید کے۔ پھر دوسری جگہ آیا ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب امتیں پیش کی جائیں گی اور انبیاء و مرسلین کو بلایا جائے گا، تو جو لوگ کفر و شرک کیے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کفر و شرک کیوں کیا؟ تو یہ کہیں گے کہ یا رب کریم، ہمارے پاس تیرا کوئی داعی بلانے والا نہیں آیا تھا، اس بنیاد پر ہم اس کفر و شرک میں پڑے رہے۔ یہ امتیں دعویٰ کریں گی۔ اس کے بعد پھر ان امتوں کے نبیوں اور رسولوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی بلانے والا نہیں آیا تھا، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ تم لوگوں نے میرے پیغام کو ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ انبیاء و مرسلین عرض کریں گے الہ العالمین، ہم نے تیرا مکمل پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے اس بات کو مانا نہیں۔ اب معاملہ الجھا ہوا ہے۔ فالوور سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، اور انبیاء و مرسلین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رب کریم تیرا سارا پیغام ان کو ڈیلیور کر دیا ہے۔ تو اب ہوگا کہ کیا؟ گواہ لے کر کے آؤ۔ تو انبیاء و مرسلین کس کو گواہی ملائیں گے؟ حضور کی امت کو گواہی میں بلائیں گے۔ پھر یعنی ہم جیسے نابکار گنہگار لوگ ان انبیاء و مرسلین کی تبلیغ کے حقانیت پر اور اس عمل کے کیے جانے پر گواہ ہوں گے کہ بے شک ان انبیاء و مرسلین نے ان میں تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، انہوں نے انکار کیا۔ لیکن سوال ہوگا پھر کہ پھر تم تو ان زمانوں میں تھے نہیں۔ اب جس زمانے میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، سیدنا موسیٰ، سیدنا داؤد، سیدنا لوط، سیدنا ابراہیم، سیدنا یعقوب، یعنی چلے جاؤ اوپر، سیدنا نوح، سیدنا ادریس وغیرہ وغیرہ علیہم السلام۔ تو آخر ہم کس بیس پر یہ گواہی دینے کے تیار ہیں؟ یہ امت کس بیس پر گواہی دے گی؟ تو کیا ہوگا کہ اس امت سے پوچھا جائے گا تم نے کیسے گواہی دی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ الہ العالمین، تیرے محبوب نے ہم کو یہ بات بتائی ہے، تیرے محبوب نے ہم کو یہ بات
بتائی ہے۔ تو ان امتوں پر گواہ، یعنی انبیاء و مرسلین کے اقوال پر گواہ یہ امت، اور اس امت کی گواہی پر گواہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور کو شہید اور شاہد کہا جاتا ہے۔ تو عجیب سی بات ہے کہ رب کریم ہی کی ذات پاک شہید و شاہد ہے، اور اس نے اسی صفت کو اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیں، اللہ ہی کی صفات میں سے ایک صفت کریم ہے، بڑا عام سا لفظ ہے یہ کریم۔ وَمَعْنَاهُ الْكَثِيرُ الْخَيْرِ، زیادہ بھلائی والا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت بھلائی فرماتا ہے۔ اور ایک معنی کہا گیا کہ المفضل، احسان فرمانے والا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت احسان فرماتا ہے۔ اور ایک معنی کہا گیا وقیل علاف، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ معاف فرمانے والا ہے۔ تینوں معنی کے اعتبار سے وقیل العلی، بلندی والا، چاروں معنی کے اعتبار سے رب کریم کی ذات کریم ہے، چاہے خیر کثیر لے لیجئے، احسان فرمانا لے لیجئے، معافی کرنا لے لیجئے، یا بلند ذات والا لے لیجئے۔ وفی الحدیث المروی من اسمائہ تعالی الاکرم، اور حدیث میں بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان پاک اکرم ہے، مگر وسماہ تعالی کریما بقولہ، اور اسی نام کو، لفظ کریم کو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ کریم رسول کی بات ہے، یہ کریم رسول کی بات ہے، یہ باقاعدہ سورہ الحاقہ کی آیت کریمہ ہے یہ، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ تو لفظ کریم کو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے، کیا بات ہے۔ قیل محمد، کہہ رہے ہیں کریم سے مراد کون ہے، یا تو محمد ہیں، وقیل جبریل، ایک قول یہ بھی ہے کہ جبریل ابھی، چلو مان لیا جبریل ابھی، لیکن رب کریم کو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کہ نہیں دیا، یہ صفت ان کو دی کہ نہیں دی۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حدیث پاک آئی ہوئی ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انا اکرم ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، اکرم ہوں، عظمت والا، بزرگی والا ہوں میں۔ اور اس نام کا معنی جو ہے وہ حضور کے حق میں صحیح بھی ہے، حضور سے بڑا مکرم کون ہو سکتا ہے، جس معنی کے لے کے دیکھو، جس معنی کو لے کر کے دیکھو، بزرگی کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے، نجابت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ یعنی شان یہ ہے کہ پتھر بھی آپ کو رسول مانتا ہے، چرندے بھی آپ کو رسول مانتے ہیں، پرندے بھی مانتے ہیں، گوہ گواہی دیتی ہے۔ عجیب سی بات ہے، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ، یہ سب بحثیں گزر چکی ہیں، شفا شریف کے اندر حضور مدینہ منورہ سے قریب ہی ایک جگہ تھے، ایک دیہاتی آتا ہے، اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا مگر میری شرط یہ ہے کہ وہ جو دور درخت کھڑا ہوا ہے اس کو آپ بلا لیجیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی معیار نبوت، بحث و مباحثہ، علمی برتری، علمی اظہار کچھ نہیں، میں سادہ آدمی ہوں، میں یہ معجزہ دیکھوں گا جب ہی آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا۔ وہ درخت کھڑا ہوا، اس کو بلا لیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بلا کے لے آؤ اس کو، اسی سے کہا جاؤ تو بلا کے لے آؤ، اور گیا، اس سے کہا کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ کئی واقعات حدیث پاک میں بیان فرمائے گئے، میں نے ایک سنا رہا ہوں بس۔ وہ درخت ادھر جھکا ادھر جھکا، جڑیں اکھاڑی گھسیٹتا ہوا آیا، حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا بھی سے کہتے چلا جائے اپنی جگہ پر، پھر چلا بھی گیا اپنی جگہ پر، کلمہ پڑھا وہ۔ تو آپ کی رسالت و نبوت اور آپ کی کرامت، آپ کی عظمت تو سب جانتے ہیں، اس سے بڑا اکرم کون ہو سکتا ہے۔ اور
انہی ناموں میں سے ایک لفظ ہے عظیم بھی، کہ اللہ کا نام ہے مگر اللہ نے اس نام کو اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے۔ آپ لوگ ذرا بعد میں آئے ہوئے ہیں، بحث چل رہی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے نام اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ تو امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ 30 نام تو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے اس میں قرآن پاک سے، اس کو ذکر کر رہا ہوں میں یہاں پہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 100 نام کے آس پاس قرآن پاک سے اخذ کیے ہوئے ہوں، اور حضور کے ناموں کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے۔ دلائل الخراج شریف کے اندر امام جزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 201 نام شمار کرائے ہیں، گنتے چلے جائیے۔ تو یہ فضیلت اور برتری اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتنے ناموں کو حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، کوئی اتھارٹی کسی کو دی جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے اس کی پرسنالٹی دیکھی جائے گی کہ اس کا ایلیجیبل ہے بھی کہ نہیں ہے وہ، نمبر 1، یا تو پھر انتہائی کلوز ہے وہ۔ حضور رب کریم سے کتنا قریب ہیں، کتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 1-2 نام نہیں، کتنے نام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے ہیں۔ انہی ناموں میں سے لفظ عظیم بھی ہے۔ اب کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ جلیل الشان الذی کل شیء دونہ، کہ ہر شے اس سے کمتر ہے۔ اللہ کی شان کے آگے ساری چیزیں کمتر ہیں، اسی کی ذات عظیم و برتر۔ وقال فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ عظیم کو حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ وہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ عظیم خوبوں کے حامل ہیں یار میرے حبیب، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَوَقَعَ فِي أَوَّلِ صَفَرٍ مِنَ التَّوْرَاةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَسَيَلِدُ عَظِيمًا لِأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ فَهُوَ عَظِيمٌ وَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جان لو کہ توریت شریف کے پہلے چیپٹر میں، پہلے صفر میں، پہلے چیپٹر میں اسماعیل علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا سَيَلِدُ عَظِيمًا لِأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ، ایک عظیم عظمت والا، ایک عظمت والی امت کے لیے پیدا ہوگا۔ فَهُوَ عَظِيمٌ، وہ عظیم ہے، وَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور عظیم خلق کے اوپر ہے۔ تو لفظ عظمت یہ حضور کے شان کے اور حضور کی امت کی شان کے لائق ہے۔ تو لفظ عظیم اللہ کی صفت پاک تھی، وہی صفت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے، اور حضور ہی کے وسیلے سے یہ امت عظیم ہو گئی ہے۔ لِأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ، عظمت والی امت کو کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رسول کو پیدا فرمائے گا جو عظیم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور من اسماء تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے اسماء صفاتیہ میں سے الجبار ہے، جبار قرآن پاک میں، الجبار المتکبر قرآن پاک کی آیت کریمہ آئی ہوئی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المصلح، اصلاح فرمانے والا، یا معنی ہوتا ہے قاہر یعنی غالب، یا معنی ہے اس کا العلی العظیم الشان، عظیم الشان بلندی والا۔ وقیل، اور کہا گیا ہے المتکبر، وسمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکبر، اور اسی نام سے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، یاد فرما لیا۔ وہی لفظ متکبر خدا کی صفت، هو اللہ الخالق البارئ المصور الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المتکبر، یہ اتنے اسماء اللہ کے گنائے گئے ہیں، المؤمن، المہیمن، المتکبر، یہ تینوں اسماء حضور کے ہیں، یہ تینوں نام حضور کے بھی ہیں۔
قرآن پاک. تو فرمایا کہ متکبر کا معنی یہ ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَسُمِّيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب داؤد بجبار. داؤد علیہ السلام کی زبور شریف کے اندر جو چیپٹرز تھے اس کے اندر حضور کو لفظ جباری ہی سے یاد فرمایا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ فقال، اس کی زبور شریف کی عبارت، تقلد ایھا الجبار سیفک فإن ناموسک وشرائعک مقرونۃ بہیبۃ یمینک. کہ زبور شریف کے اندر یہ عبارت باقاعدہ موجود ہے کہ اے جبار، تقلد ایھا الجبار، اے جبار اپنی تلوار کو حمائل کرو، اس لیے کہ تمہاری ناموس اور تمہاری شریعت تمہاری ہیبت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ آپ کے نام پاک کی ہیبت سے آپ کی شریعت مبارکہ عظمت پذیر ہوگی، عظمت قبول کرے گی. بخاری کی روایت آئی ہوئی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبحان اللہ، ایک مہینے کی مسافت پر اگر کوئی شخص میرا نام سنے تو وہ جوڑ جوڑ اس کا خوف سے کانپنے لگتا ہے. یہ غلبہ، یہ ہیبت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. جبار کہہ رہے ہیں کہ ومانا فی حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معنی اما لاصلاح الامت بالہدایت والتعلیم، یا تو اس معنی کر کے ہے کہ حضور نے اپنے امت کی اصلاح، ان کو تعلیم دے کر کے اصلاح فرمائی، ہدایت کے ذریعے اصلاح فرمائی، یا اس معنی کر کے ہے. او لقہرہ اعداءہ، یا کہ دشمنوں پر غلبہ پا کر کے، اس اعتبار سے ہے. او لعلو منزلتہ علی البشر، یا کہ انسانوں کے اوپر حضور کی جو برتری ہے کہ سارے انسانوں میں سب سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اسے سیدی اعلیٰ نے فرمایا نا، ان کا ہر شعر وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. یہ ہمارے نبی کی شان، ہمارے آقا کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بشر کے اوپر حضور کا وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکا ہے. وعظیم خطر ہی، اور عظیم خطرے کے اعتبار سے. اور کہہ رہے ہیں کہ ونفعنہ تعالیٰ فی القرآن جبریت التکبر. ہاں، جبار کا معنی یہ کہ جس سے غرور، تکبر ظاہر ہو، اللہ نے اس معنی کر کے، اس معنی سے حضور کو محفوظ فرمایا ہے. حضور کے اندر تکبر کی کوئی ہوا تک نہیں ہے. حالانکہ جس بلندی پر آپ ہیں، اس بلندی پر پہنچنے کے بعد آدمی کے اندر نخوت، غرور، کبر پیدا ہو جاتا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے. مگر حضور کی شان یہ ہے کہ فتح مکہ ہو رہا ہے اور آپ اپنی اونٹنی شریف پر سوار ہیں، اور جب مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں شہر مکہ میں، تو روایتیں آئی ہوئی ہیں کہ حضور کی عجز کی کیفیت یہ تھی کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ اونٹنی کے کوہان سے آپ کی پیشانی مبارک لگ جگ جایا کرتی تھی. یہ عاجزی ہے. جبکہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی فاتح کہیں فتح کر کے کسی شہر میں داخل ہوتا ہے، سورہ نمل شریف 19ویں پارے میں ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر کے ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور اس خط کو وہاں ڈراپ کیا، ملکہ بلقیس نے اس کو پڑھا تو اپنے درباریوں سے اس نے مشورہ کیا کہ یہ خط آیا ہوا ہے، کیا کہتے ہو؟ اس میں لکھا ہوا کہ وَاللہ تعالی علیہ وَاتونی مسلمین، مجھ پر بڑائی نہیں مارنا، میری فرمانبردار بن کر حاضر ہو جا. کیا کہتے ہو؟ تو درباریوں نے کہا کہ جنگ کریں گے ان سے، ہم کوئی کمزور تھوڑی ہیں سلیمان علیہ السلام سے. تو ملکہ تھی بڑی ذہین، اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو، جب کوئی
بادشاہ کسی ملک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، وَجَعَلُوهَا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، تو عزیزوں کو ذلیل بنا دیتا ہے، وَأَفْسَدُوهَا، اور اس ملک کو، اس شہر کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا فاتح جو ہوگا اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب کہیں فاتح بن کر کے داخل ہوا تو شہروں کو تباہ کر دیا، سروں پہ انبار لگا دیے، خون کی ہولی کھیلی۔ مگر یہ حضور کی شان کرم ہے کہ حضور فاتح ہیں اور مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، تو بجائے سینہ تننے کے پیشانی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نیازمندی سے جھکی ہوئی ہے، اور پیشانی مبارک اونٹ کی کوہان سے مل جاتی ہے۔ یہ شان ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، میرے حبیب تم ان پر جبار نہیں ہو۔ اور سنیں، بڑی خوبصورت بحث کی ہے یار۔ وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْخَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ناموں میں سے ایک نام خبیر بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَمَعْنَاهُ الْمُطَّلِعُ بِكُنْهِ الشَّيْءِ، خبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ شے کی حقیقت کو جان جائے، جاننے والا۔ یا ایک معنی ہے المخبر، خبر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ الرحمن وہ بڑی مہربانی والا ہے، تو کسی جانکار جاننے والے سے پوچھ۔ تو کہہ رہے ہیں جو خبیر آیا ہوا ہے نا، یہ خبیرہ میں خبیر، یہ حضور کی صفت بیان فرمائی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ هو النبی، کہہ رہے ہیں کہ قال القاضی بکر بن العلا المامور بالسوال غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو فرمایا ہے کہ فسال پوچھو، تو اس سے کون مراد ہے؟ یا تو جس کو حکم دیا گیا ہے سوال کا وہ غیر النبی ہوگا، اور والمسئول خبیر، یا ہے کہ مسئول جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے خبر دینے والا، وہ نبی پاک ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ خبیر کو اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آگے جا کر کے فرماتے ہیں کہ اور حضور ہی کے اسماء مبارکہ میں سے، اللہ تعالیٰ ہی کے اسماء مبارکہ میں سے ایک لفظ ہے، ایک صفت ہے الفتاح۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پاک کریمہ میں سے ایک لفظ کیا ہے وہ، ایک صفت کیا ہے وہ، الفتاح بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں فتاح معنی ہوتا ہے کھولنے والا، بہت کھولنے والا۔ کہہ رہے ہیں یہی صفت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فتاح کا معنی کیا ہے، الحاکم بین عبادہ، بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے والا۔ یا یہ کہ فاتح ابواب الرزق والرحمہ، رحمت اور رزق کے دروازوں کو کھولنے والا۔ والمنغلق من امورہم علیہم، اور فرمایا کہ او یفتح قلوبہم وبصائرہم بمعرفت الحق، یا یہ کہ لوگوں کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو معرفہ حق کے ذریعہ کھول دینے والا۔ فتاح کا مطلب پھر ایک صفت قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی ان تستنصروا فقد جاءکم النصر، اگر تم فتح حاصل کرنا چاہو گے تو تمہارے پاس فتح حاصل ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں وقیل معناہ مبتدئ الفتح والنصر وسمى اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح کو شروع کرنے والا، اور یہی لفظ، یہی نام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے۔ تو حضور بھی فاتح ہیں فرمایا۔ کہہ رہے ہیں کہ اور اس کی دلیل یہ دیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جو کلمات طیبات ارشاد فرمائے تھے وہ یہ تھے، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں نے تم کو فاتح بنایا، وخاتمًا، اور تم کو خاتم بنایا۔ اور اسی کو آنا کر کے حضور کا قول ہے اپنے رب کی مراتب فی ثناء الی ربی، تعدید مراتب ہی
رب کریم کی عظمت اور برتری بیان کرتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس سلسلے میں حضور نے جو پورے کلمات بیان فرمائے، ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا و خاتما، کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلند فرمایا ہے، مجھے فاتح بنایا، مجھے خاتم بنایا ہے. تو لفظ فاتح یہ صفت اللہ کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ صفت اپنے حبیب کو عطا فرما دی. تو یہیں تک بیان کر کے روک رہے ہیں. اب یہ وہ کلمات طیبات کہ اللہ اپنی صفات مبارکہ کو اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے، نہ صرف رؤوف و رحیم بلکہ 30 وہ کامل صفتیں قرآن مقدس سے فائنڈ آؤٹ کر کے امام قاضی عیاض نے نقل فرمایا ہے. یہ کلمات، یہ صفات مبارکہ رسول کو عطا فرمانا کیا دلیل ہے؟ یہ کیا بتانا مقصود ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے ان صفات کو اپنے حبیب کو عطا فرما کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو عظمت، فضیلت، برتری، بزرگی میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا کی گئی ہے، وہ میرے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم حدیث پاک کے اندر جو ترجمانی کی ہے میں نے، اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے، اور جو کلمات صفاتیہ حضور کے یہاں بیان فرمائے گئے ہیں، یا اللہ ان کلمات صفاتیہ کے وسیلے سے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر قائم رکھ، مشکلات کو آسان فرما، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کریمانہ سے حصہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا